نبی فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدیہ والدیوس ورجلۃ النساء، اور سنو ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، عاق ومنال ومکذب بقدر۔ نبی فرماتے ہیں میری امت میں 3 طریقے کے لوگ ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں، جن کے روزے قبول نہیں، جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ ان میں سے نمبر 1 پر وہ شخص ہے جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے۔ اگر جس سے ماں باپ ناراض ہے اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ بے شک۔ اب میری بات ہو تو پلٹا دو، یہ تو نبی کی بات ہے، خود ہی پلٹ جاؤ۔ آج کے بعد کوئی ماں باپ کو تو نہیں ستائے گا۔ دوسرا وہ منان، احسان کر کے احسان جتانے والا۔ تیسرا وہ مکذب بقدر، تقدیر کو جھٹلانے والا۔ مجھے دوسرا میسج دینا، سنو۔ آج کے بعد کوئی بھی ماں باپ کو تکلیف تو نہیں دے گا، اور اگر دیتا ہو ناراض ہو تو راضی کر لینا۔ یہ جلسہ تاکہ ہمارے تمہارے سب کے کام آ جائے۔ میں نے اسی لیے بتایا تھا نا کہ یہاں سے علم اور عمل دونوں چیزیں لے کے جایا کرو۔ اتنے مجمع میں کسی بھائی نے ایسا شخص دیکھا ہے کہ جس کا مرا ہوا بھائی سامنے لیٹا ہو، اللہ، اور وہ اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو؟ اللہ برکت میں فرمائے۔ مگر تم داڑھی رکھو یار، اب تمہاری عمر ہو گئی۔ ہاں سمجھے؟ اب جب عمر ہو جائے گا تو وہ بھی لیا انشاءاللہ وہ۔ ہاں انشاءاللہ۔ اب سنو، میری طرف دیکھو، کوئی بھائی کسی کا مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو، کتنا برا انسان ہوگا۔ اس سے برا کوئی ہو سکتا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا؟ تم نے کسی نے دیکھا؟ تمہارے گھر میں جو قرآن رکھا ہے اس سے پوچھو۔ میں قرآن کی آیت پڑھوں گا، یہ حافظ ہیں علماء، اگر غلط ہوگی تو مجھے پکڑ، کیونکہ میں بھی رمضان میں سنانے جاتا ہوں۔ الحمدللہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ اب سنو، اور وہ دن بھی مجھے یاد ہے، بتا دوں شاید چلو، جب میں خلدون میں پڑھتا تھا تو نخاسے میں شبینہ ہوا، اس دور میں حافظ عباس، ہاں، اور میں چھوٹا سا ہی تھا، میرا خیال ہے 13 سال کے آس پاس۔ موت اسی طور چھوٹے تھے، ان کے والد صاحب کہاں آتے قاری مقبول، وہ کہانے آتے خلیلوم لخاں سے، اور قاری جمیل صاحب تھے ناجینہ، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، وہ بھی پڑھاتے تھے۔ اور ایک قاری محراب صاحب بھی تھے سالار پور کے، ان کا وصال ہو گیا ہے، مجھے خبر گئی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ یہ سب لوگ پڑھاتے تھے مدرسے، تو میں گیا تھا تو میں بھی ساتھ پڑھا تھا، چھوٹا سا تھا، زبان تیز چلتی تھی، پڑھ کے چلا۔ بہرحال چلو، اب بات یوں ہو رہی ہے، وہ شخص کتنا برا ہوگا جس کا مرا ہوا بھائی پڑا ہو اور وہ گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو۔ تم نے نہیں دیکھا، کم سے کم تم لوگوں میں 40% لوگ ایسے ہیں۔ اب آپ کہو گے یار کیسی بات کر رہے ہیں حضرت، قرآن کی آیت پڑھوں گا تب تو مانو گے نا، اور توبہ بھی کرو گے نا انشاءاللہ؟ بولو جلدی بولو، توبہ بھی کرو گے نا؟ اب کون ہے جس کا مرا ہوا بھائی لیٹا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ پوچھو ان سے قرآن کی آیت ہے یا نہیں؟ یہ تو حافظ قاری دونوں عالم بھی ہے۔ اب ذرا سنو، مفہوماً اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں۔
اللہ فرماتا ہے اگر کوئی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے، تو ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ بے شک بے شک۔ پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ اب کتنے لوگ ہیں جو برائی کرتے ہیں، پیٹ پیچھے غیبت کرتے، سوچتے ہی نہیں یہ تو ہے نا، یہ مروا کے چھوڑے گی کسی دن، اور یہی ہاتھ چمبا لیتی ہے۔ صحیح بات۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو غیبت کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی۔ اللہ فرماتا ہے آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ میں تو اپنی بات بھی نہیں بتا رہا ہوں نا، ڈائریکٹ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں یا پھر حدیثیں پڑھ رہا ہوں۔ اب سب تو برائی کرتے نہیں ہیں، مگر ہاتھ سب اٹھاؤ تاکہ نیکوکار اور گنہگار سب مل کر کے بیچارے کی بے عزتی نہ ہو۔ ہاتھ اٹھاؤ، بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ رکھ لو، اللہ آپ کو اس وعدے پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے نبی کی بارگاہ میں دو عورتیں گئیں مسائل پوچھنے۔ نبی بولے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ اب دونوں ایک دوسرے کے منہ کو دیکھ رہی ہیں، تو نے کھایا کیا؟ دوسری بولی میں نے تو نہیں کھایا، تو کھا گئی؟ دونوں بولی اب نہیں کھایا۔ نبی بولے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ اب تو آقا صحیح بتا رہے ہیں نہیں کھایا۔ میرے نبی بولے تم دونوں اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ دونوں عورتیں رو کے کہنے لگی آقا قسم رب ذوالجلال کی، مرے ہوئے بھائی کا گوشت تو الگ، آج ہم نے گوشت کھایا ہی نہیں ہے۔ 8 دن نماز چھوٹ جائے کوئی پرواہ نہیں، کوئی چرچا نہیں ہے، اور پیچھے بھی کچھ سال پہلے، کچھ دنوں پہلے گوشت بند ہو گیا تو ہر چوراہے پہ چرچا تھا، ارے یار کیا ہوگا بھائی، ارے یار کیا ہوگا بھائی، ارے یار کیا، یہ زبان کا ذائقہ جو ہے نا یہ جینے نہیں دے، ارے یار کیا ہو گیا وہ بند کرا دیا۔ اگر گوشت بند ہو گیا تو ہر چوراہے پہ چرچا تھا، اور 8 دن نماز بند ہے تو کوئی چرچا نہیں، کوئی چرچا نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہے، کاکا نہیں کھا کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ادھر جاؤ، اپنے حلق میں انگلی ڈالو اور قے کرو۔ دونوں عورتیں گئیں ادھر، حلق میں انگلی ڈالی، جب قے کی تو گوشت کی بوٹیاں اور لوتھڑے نکل لگے۔ اب تو ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگی، کہہ رہی آقا صحیح بتا رہے ہیں آج ہم نے گوشت نہیں کھایا، آقا قسم ہے رب کعبہ کی آج ہم نے گوشت نہیں کھایا۔ میرے نبی نے فرمایا میں بھی جانتا ہوں مگر تم کسی کی غیبت کر کے آئی ہو، تم کسی کی چغلی کر کے آئی ہو یا نہیں آئی ہو، اگر منع کرو گی تو میں اس کا نام بھی بتا دوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا تم غیبت کر کے آئی ہو، دونوں کا سر جھک گیا، کہنے لگی ہاں آقا ہم سے ایسا ہو گیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، برائی کرنا پیٹ پیچھے ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ آج کے بعد غیبت نہیں، انشاءاللہ بولو انشاءاللہ۔ آج کے بعد غیبت، ساری باتیں روک روک کر ایک دم پوائنٹ ٹو پوائنٹ بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کچھ بھائی ایسے جو شراب بھی پیتے، یہ بات اور بول دوں پھر تم سے پوچھوں گا ختم کر دوں یا کیا کروں، اور تم سے تو فجر تک پوچھتے رہے تب بھی 2-4 یہ کرنا، اور بولو چاہے دل میں ان کے بھی یار جانا تو مجھے بھی تھا، اور بولو سمجھ میں آ رہی۔ اب سنو، کچھ لوگ شراب بھی پیتے ہیں، بعض فقہا فرماتے ہیں پیشاب کیا بولو جیسے ناپاک ہوتا ہے ایسے ہی شراب بھی ناپاک ہوتا ہے۔ اگر پیشاب کپڑے پہ لگ جائے 1 درہم سے زیادہ ہو تو اس کا دھونا ضروری ہوتا ہے، ایسے اگر شراب کپڑے پہ لگ جائے 1 درہم سے زیادہ اس کا بھی دھونا ضروری ہے۔ تو ناپاکی میں دونوں برابر،
तो दोनों में क्या है बोलो, नापाकी में बराबर। कोई शख्स पेशाब पिए, अगर कोई पेशाब पीता हो तो उसे कोई दोस्ती करे नहीं। अपने दस्तरखान पे खिलाएगा, घर में रहने देगा? पेशाब पीता कहेगा नहीं कहेगा? क्यों भाई, क्यों हटा रहे? ये क्या नापाक है। तो नापाक तो फिर फुक़हा फरमाते शराब भी हुई, तो शराब पीने वाले से दोस्ती कैसी है? बोलो, शराब पीने वाले गले में हाथ डाल गए, फिर क्यों? जिस मुंह से अल्लाह का नाम लेते हो उसी मुंह से शराब, उसी मुंह से शराब। कुछ लोग क्या कहते हैं ना, कहते हैं बियर पी रहे हैं, बियर। और बियर जो है ना फलों का जूस है, फलों का। क्या शराब क्या घोड़े के मुंह की बन रही है? बोलो, उसमें अल्कोहल डाल दिया जाता, नशा होता, वो शराब है। समझ में आ रही? वो भी हराम है। मगर जिम जा रहे हैं, बॉडी डोले बना रहे हैं, डोले शोले, हाँ वही कुछ बोलते हैं। न अम्मा की खिदमत में, न अब्बा की खिदमत में, किसी के काम में, दीन इस्लाम में नहीं लग सकती ये बॉडी, तो किस काम में आएगी? कब्र के सांप और बिच्छुओं के काम आएगी, कब्र के कीड़ों के काम आएगी। और बिच्छू, एक साहब बोला, अरे यार जो होगा देखा जाएगा। क्या देखोगे, है हिम्मत? एक बिच्छू दुनिया का जो काट ले तो रात भर तड़पता रहता है, कोई करता रहता है। बोलो करता नहीं करता? कहता डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा दो, या इमाम साहब पढ़ के फूंक। इमाम साहब सुम्मुम बुकुम पढ़ रहे हैं, कभी इन्नहुम यकीनून कहता पढ़ रहे हैं, कभी खुला उस बिन नास पढ़ रहे हैं, लियुअज़्ज़िबहुम पढ़ के थूक खुजल हो गया, मगर ये ओई करने नहीं चढ़ाएंगे। पूरी रात उसका जहर चढ़ता रहता है। 1-2 इंच का बिच्छू तुम्हें सोने नहीं देता, तुम कह रहे हो जो होगा देखा जाएगा। प्यारे, पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। नबी फरमाते हैं कब्र के सांप और बिच्छुओं के बारे में सुनो। आमना के लाल ने बयान फरमाया, वहां का बिच्छू ऊंट की बराबर होगा, और अगर एक मर्तबा वो डंक मार दे तो उसका जहर 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं। जिस नबी का कलमा पढ़ते हो वही नबी फरमाते हैं 70,000 साल तक दिल बदिल दिल बदिल दिल बदिल उसका जहर चढ़ता जाएगा। अल्लाहु अकबर। होगा देखा जाए। शराब जब पीते सुनो, जिस मुंह से अल्लाह का नाम लेते हैं उसी पे शराब। अभी हजरत अली का नाम लिया और ये बड़े अच्छे अशआर पढ़ते हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। ये हमारे शहर संबल की शान है, आला हजरत की नजर खास है और बुजुर्गों की भी। समझ में आ गई? आज ये मुझे लगता पैदा तो किसी गांव में हूँ, खानपुर। मैं इनके घर भी गया हूँ, एक मरतबा प्रोग्राम में गया था। बहुत अच्छा अखलाक है इनका, बगैर नाश्ते के छोड़ते ही अखलाक होना चाहिए। अल्लाह ताला और बरकतें अता फरमाए। मगर नाम किससे आता है? खानपुर का। मैं इतना स्टेजों पे इनके साथ रहता हुआ तो भी इनको मुझे नाम बताना पड़ा अपने गाँव का। खानपुर, यूसुफ रजा संभली, यूसुफ रजा संभली, यूसुफ रजा संभल का नाम जुड़ गया, क्योंकि यहाँ पढ़े हैं, यहाँ पढ़ाए भी हैं। जो करीब में शहर है, जिस स्टेज को पूरी दुनिया जानती है उस स्टेज का नाम मालूम है क्या? आला हजरत का जो स्टेज, उस स्टेज पर निजामत करने वाला सरकार मखदूम पाक सरकार आला हजरत के तमाम बुजुर्गों के फजल करम से वो आप ही की बस्ती, आप ही के खानपुर का एक बच्चा है जिनका नाम यूसुफ रजा संभली है। मैं कोई मुँह देखी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं दिल की बात आई तो मैंने ये बात कह दी और दिल से दुआएं देता हूँ। अल्लाह ताला और तरक्की अता फरमाए और गुरूर तकब्बुर घमंड तो पास में ही आने ना हम सब। अब सुनो, हजरत अली से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो? कैसी मोहब्बत? जो शराब पीते हैं उन तक पहुंचा देना मेरी ये बात।
قرآن کی آیت سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ سبحان اللہ. سبحان اللہ. قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس آیت کی شان نزول اگر قرآن اٹھا کر کے دیکھیں گے ترجمے والا تو اس میں ایک حضرت علی کا چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے. اگر اجازت ہو تو رکھو سبحان تمہارے اللہ. بیچ. ارشاد. حضرت علی فرماتے ہیں بہت دنوں میں آیا ہوں رکن الدین سرائے میں بہت مرتبہ کیونکہ یہاں میری بہت تقریر ہوئی ہے اور بہت محبت کرتے ہیں لوگ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. آمین. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی پرانے لوگوں میں آ جاتا ہوں کیونکہ پڑھا بھی ہوں نا یہاں پہ تم لوگوں سے ڈبل نسبت ہے میری. حضرت علی فرماتے اگر کسی کنویں کے اندر شراب ڈال دی جائے, کسی تالاب میں پانی ہو, اس پانی میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں, شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں. اللہ کون کہہ رہے ہیں؟ علی. اب جو بھی حضرت علی سے پیار اور سیدوں سے محبت کرے گا تو انشاءاللہ وہ آج سے شراب چھوڑے گا اور توبہ کرے گا. انشاءاللہ بولو. انشاءاللہ. انشاءاللہ بولو. حضرت علی فرماتے اگر کسی تالاب میں شراب ڈال دی جائے اور وہ تالاب کا پانی زمین میں خشک ہو جائے, حضرت علی فرماتے ہیں اس زمین پر گھاس جم آئے, اگ آئے. اب آقا علی فرماتے ہیں اس گھاس کو میری بکریاں چر لے. علی فرماتے ہیں سنو پیار کرنے والوں, حضرت علی کی وہ ذات ہے. حضرت علی فرماتے ہیں میں ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء کرام حضرت علامہ مفتی سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ. سبحان اللہ. میں ان بکریوں کا تم کٹر 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 شادی کا موقع ہو جائے بعض تو گھوڑے کی طرح ناچتا, شراب پی کے کرتا اتارا یوں گھما روڈ میں لیٹا ہے, گوبر میں پڑا, گوبر میں. یہ شان یہ ہے کہ نہیں لمبا ہو جائے پھر انشاءاللہ موقع رہا تو سناؤں گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں. اللہ ذرا سوچو یار, غور کرو یار. حضرت علی فرماتے ہیں تم علی سے پیار کرتے ہو, علی کے بچوں سے پیار کرتے ہو, مجھے معلوم ہے. حضرت علی فرماتے ہیں اس تالاب میں شراب, اس پانی میں شراب, پانی زمین میں, زمین پہ گھاس, گھاس بکریوں کے پیٹ میں, اس سے دودھ بنا. علی فرماتے ہیں علی ان بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا. اور تم ڈائریکٹ جس منہ سے اللہ کا نام لیتے اسی سے. آج کے بعد کوئی شراب سے نہیں پیے گا, بولو ہاتھ اٹھا کے توبہ کرو. ہاتھ اٹھا کے سب لوگ توبہ, سب اٹھا لینا. جو نہیں اٹھا رہے سمجھ لو ان کے دل میں بھی ہے پینے, وہ ابھی پلکڑ ہے. پلکڑ بولتے کیا بولتے اس کو؟ پیکڑ. تم تو ویسے ہی نہیں پیتے, سمجھ میں آ رہی؟ بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, مولا آج کے بعد شراب نہیں پیئیں گے. رکھ لو رکھ لو انشاءاللہ. اچھا اچھا سنو, ختم کر دوں اور بولو؟ وہی والی تو نہیں, اور بولو. جیلانی کا ہے, جیلانی. اس وجہ سے ان سے زیادہ محبت کر رہے ہوں کیونکہ یہ محبت کرتے ہیں, یہ محبت کرتے ہیں. تو میں بھی جس پہ نظریں ہوتی ہیں انہی پہ زیادہ پیار ہوتا ہے, انہی پہ زیادہ پیار.
देखो एक बात और सुनो, आखिरी बात बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह हमारी आपकी ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। कुछ लोगों के ये होता है ना कि यार हम कमाते तो बहुत हैं, सब कुछ करते हैं, मगर हमारे घरों में खैर बरकत नहीं होती। इसको दूसरे नज़रिए से आप देखो कि बरकत क्यों नहीं होती। ठीक है, बहुत बेचारे दिन भर कमाते हैं, गाड़ी हो या उसका कोई भी काम हो, अल्लाह ताला तुम्हारे सबके कामों में खैर बरकतें अता फरमाए, तो बरकतें क्यों नहीं होती। जब इसको ढूंढा तलाशा, हदीसों में देखा, तो एक बात आई सामने। वो बात मैं तुम्हारे सामने रख दूं। घर में खैर व बरकत इसलिए नहीं होती। खत कब आएगा? जब डाकिया लेकर के आएगा। मैसेज कब आएगा? जब मोबाइल तुम्हारे पास हो। रहमत और बरकत कब आएगी? जब रहमत के फरिश्ते आएंगे। रहमत और बरकत कब आएगी? जब। मगर आज हम खुद अपने दुश्मन हो चुके हैं, अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और ये यहूदियों की उनका एक मिशन था कि मुसलमानों के घरों से खैर व बरकतें ख़त्म क्यों नहीं होती, इनके यहाँ से नूरानियत ख़त्म क्यों नहीं होती। उनका एक मिशन था कि इनके यहाँ से जो तरीक़े मुस्तफ़ा है ना, उसको निकाल दो, और जो फैशन परस्ती है, जो यहूदियत है, ईसाईयत है, जो नंगापन है, वो इनके घरों में डाल दो। आज वो हो गया। अच्छे घराने की बच्ची भी सर पे दुपट्टा रखने को तैयार नहीं। अच्छे घराने की बच्ची, और अगर सर पे दुपट्टा रख रही है तो सारी लड़कियों में उसको ये समझा जाता ये इस जमाने की नहीं है, ये माहौल नहीं जानती है, बेचारी सीधी सादी बोली वाली है, इससे कुछ नहीं आता। जितनी चुटियां ज्यादा बना ले, जितने फैशन कर ले, जितने नंगे नंगे कपड़े पहन ले, जितना जिस्म दिखा ले, उतना ही उसको मॉडर्न समझा जाता। वो अपने आप को कामयाब समझती है। मगर सुनो, नबी की नजर में, इस्लाम की नजर में वो कामयाब नहीं है। ओ प्यारे सुनो, अगर जिस घर में औरतें नंगे सर रहती हैं, जिस घर में औरतें नंगे सर बहन बेटियां रहती हैं, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जब रहमत के फरिश्ते नहीं आते, बरकत के फरिश्ते नहीं आते, तो रहमत और बरकत कौन लेकर के जाएगा? अब पता ये चला, अगर तुम्हें अपने घरों में रहमत और बरकतें अगर लानी है, कमाइयों में तुम्हें इजाफा और बरकतें करानी है, तो अपने घर की बच्चियों को और घर वालों को पर्दे की तलकीन और उस पे अमल करना होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सही साहब, औरतों ने ऐसा ऐसा खजाना पेश किया है, खजाना। कोई मर्द नहीं है जो ऐसा खजाना पेश कर सकता। कौन सा खजाना? अरे हसन हुसैन जैसों को पैदा करने वाली औरत है, कोई आदमी नहीं। बेशक। अल्लाह अल्लाह। और जरा सुनो, सैयदा ज़ैनब को पैदा करने वाली औरत है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पैदा करने वाली वो भी औरत है। और जरा सुनो, गौसे पाक को पैदा करने वाली औरत कोई मर्द नहीं है। गरीब नवाज, मखदूम पाक, साबिर पाक, वारिस पाक, शाबदिउद्दीन शाह, तमाम वलियों को पैदा करने वाली औरत है, कोई आदमी नहीं है। अरे औरत का मकाम कम नहीं है, मगर ये समझ लो, ये औरत जो वलियों को पैदा करने वाली है, ये कोई पैंट, जींस की पैंट पहनने वाली नहीं थी, सर से दुपट्टा उतारने वाली नहीं थी, ये चुटियां लहराने वाली नहीं थी, ये मोबाइलों पे गैर लड़कों से बातें करने वाली नहीं थी, ये अपने आप को नंगा करके आज चौराहों पे
घूमने वाली नहीं थी। अरे ये औरत कोई वो नहीं थी जो आज फैशन परस्ती में पड़ी हुई है, आज बेहयाई के दर पे खड़ी हुई है। ये वो औरत थी, अगर घर से निकलती थी तब भी इसका कभी किसी ने पल्लू तक नहीं देखा। ये वो औरत थी जिसके चादर में पेमत तो दिखाई देते थे मगर उसका जिस्म दिखाई नहीं देता था। ये वो औरत थी, अगर खाती थी तो ढंग फातिमा का होता था, अगर पीती थी तो ढंग फातिमा का होता था, अगर सोती थी तो ढंग फातिमा का होता था, अगर उठती बैठती थी तो ढंग फातिमा का होता था। अगर तुम्हारी बेटियां उठे बैठे खाए पिए ढंग फातिमा का हो तो खुदा की कसम अगर ऐसी बेटी हो, अगर बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत है, शौहर के घर में हो तो शौहर के लिए नेमत है, और जब माँ बने तो इसके कदमों के नीचे जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, फैजान हुजूर साबिर पाक, फैजान हुजूर मखदूम सिमना हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब। ये वो औरत नहीं थी जिसको देख करके उसका बेटा डांस कर रहा है, जिसको देख करके उसकी बेटी जूड़ा बांध रही है, जिसको देख करके उसकी बेटी का दुपट्टा उतर गया है। अरे बेटी भी दुपट्टा नहीं ओढ़ रही है, माँ भी दुपट्टा नहीं ओढ़ रही है। बेटी छत के उस कोने पे खड़ी है, माँ छत के उस कोने पे खड़ी है, जवान बेटी है मगर माँ मोबाइल पे गिजरा गिजरा करके दांत फाड़ फाड़ करके आज दूसरों से हंसी मजाक की बातें कर रही है। ये वो औरत नहीं थी, अरे ये वो औरत थी पेट में बच्चा होता था जब बर्तन मांजती थी तो कुरान पढ़ती थी, जब कपड़े धोती थी तो कुरान पढ़ती थी, जब बिस्तर करती थी तो कुरान पढ़ती थी। पेट में बच्चा होता था, सुबह से शाम तक 18 पारे पढ़ लिया करती थी। जब बच्चा पैदा हुआ तो 18 पारों का हाफिज कुरान अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने से ये साहब, बहुत ये वो औरत थी, बहुत अच्छा पैगाम पेश कर दिया। अल्लाह अल्लाह, अगर ये हाथ फैला करके दुआ कर दे तो इसका बेटा वली बन जाए। ये वो औरत थी, अगर हाथ फैला करके दुआ कर दे तो इसका बेटा नमाजी बन जाए। ये वो औरत थी, अगर हाथ फैला करके दुआ कर दे तो इसका बेटा मालदार बन जाए, इसका बेटा नबी का गुलाम बन जाए। ये वो औरत थी जो अपने बेटे से कहती थी, बेटा तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी हो, सर पे टोपी हो, इस्लाम पे बारी आए तो मैदान में निकल के ये कह देना, दस्तों दस्त दरिया भी न छोड़े, हमने बेरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है सैयद साहब। औरत थी जो नचकैया गोद में नहीं पाला करती थी, गरीब नवाज जैसा सुल्तान पाला करती थी। ये वो औरत थी जो शराबी को गोद में नहीं पाला करती थी बल्कि उसको पाला करती थी अगर शराबी पे नजर पड़ जाए तो उसको वली बना दे। ये वो औरत थी कि दुनिया की औरत, दुनिया का आदमी अगर हज करने जाए तो खाना काबा का तवाफ करे, मगर ये औरत जब दिल में इरादा कर ले तो खाना काबा इसके दर पे आ जाए। इसका नाम राबिया बसरिया। क्या कहने हैं, सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे वाला तेरा। गौसे पाक के लिए छोटे से थे, कह रहे हैं अम्मी जान सिपारा लगा हुआ तो दौर का जोगी आ गए, हाजी लोग हज को जा रहे, कह रहे अम्मी जान हज को जाना चाहो। कहा नहीं मेरे लाल, अभी तुम पे हज फर्ज नहीं है, तालीम हासिल करो। एक मर्तबा भी मना नहीं किया। अम्मी जान हाजी लोग जा रहे हैं, उनको देख तो लूं। देख लो, दरवाजे पे खड़े हुए बड़े पीर साहब देख रहे हैं। जैसे ही देख रहे थे इधर माँ देखने लगी अपने बेटे को। माँ ने हाथ उठा के दुआ कर दी, 'ऐ अल्लाह मेरे लाल को काबे का दीदार करा दे,
یہ ماں ہے ماں. اور آج کی ماں بیٹی کے گمٹھے کم ہیں، ماں کے اور زیادہ ہے. آج کی ماں بیٹی کے میک اپ کم ہے، ماں کے میک اپ زیادہ ہے. سنگار بیٹی سے زیادہ ماں کر رہی ہے. کون سی ماں ہوگی جو اپنی بیٹی کے سر پہ آنچل رکھے؟ اگر شادی ہو جائے تو دیکھ لیے بیٹی کا اتنا بڑا لہنگا، اس کا یہ دوبرا سے لا بڑی دوبرا، وہ بڑے بڑے پلازو شرارے غرارے پلازے پتہ نہیں کون کون سے لازے. اور ایک نا ایک گئی آئی شادی میں اپنے شوہر سے، سن رہے ہو؟ گجرا کے بولی منہ پھیلیا وہ لالی یہاں تک پھسل گئی، اور آ کے بولی سن رہے ہو؟ وہ بھی بدھو میاں بولے ہاں سن رہے ہو. کہاں سن رہے ہو؟ کہاں سن رہے ہو؟ کہا آج تو پورا گاؤں، پوری برات، پوری شادی ہمیں ہی ماں بیٹیوں کو دیکھ رہی تھی. اور کچھ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ماں بیٹی لگی نہیں رہی ہیں، بہنیں بہنیں لگ رہی ہیں، بہنیں ڈوب کے نہیں مرا گیا اس کنجڑی سے. تو تو ماں ہے کیا؟ وہ بڑے پیر کی ماں. بیٹا دروازے پہ کھڑا ہوا حاجیوں کو دیکھ رہا. ماں نے کہا میرا لال حج کو جانا. ماں نے اندر ہی سے ہاتھ اٹھا کے دعا کری، اے اللہ، اے اللہ میرے بیٹے کو اپنے گھر کا دیدار کرا دے. جب ہاتھ اٹھائے اللہ نے دعا قبول کر لی. ایک ہوا چلا دی، غوث پاک کی آنکھوں میں ہوا پڑی، آنکھیں بند ہوئی. جب آنکھیں ملی، ملنے کے بعد آنکھیں کھول کے دروازے کو دیکھا تو حاجی نہیں، خانہ کعبہ دروازے پہ کھڑا ہے. بریلی کا امام بولا، علامۃ الزمان بولے، فرید الابان بولے، مرید النظارے سید عدنان بولے، الشیخ امام احمد رضا خان بولے، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. کعبہ کرتا ہے طواف در بالا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم حضرت علامہ مفتی سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ ثقافی. سبحان اللہ. بات آگے نکل گئی، معاف کرنا میری بہنیں اگر کہیں سے سنتی ہو تو معاف کرنا. آج کے بعد کوئی بھی برائی تم سے جنم لینی نہیں چاہیے. ایک دوسرے کی مدد کی عادت ڈالو. اپنے اندر سے جو بت ہے کر و فر جس کو بولتے ختم کر دو یار. ارے جی کے دیکھو نا، ایک دو دن میرے کہنے سے، صرف میرے کہنے سے ایک دو دن نا کسی دوسرے کے لیے جی کر کے دیکھو. تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یار پھر تم پوری زندگی کو ایک پلے میں رکھی اور یہ دو تین دن تمہیں سب سے زیادہ خوشی ان دو تین دنوں کی محسوس ہوگی. سمجھ میں آ رہی بات؟ سب سے زیادہ خوشی. بہت کماؤ، بہت کمائے، کماتے 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 نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا، نہ دوستوں سے ملنا، نہ کسی سے ملنا، کچھ نہیں کچھ نہیں. اتنا کمائے، اتنے اپنی بچیوں بچے کو بھی ڈرائیور دھوئے پھر رہے ہیں، سمجھ سب کچھ ختم کر دیا. بوڑھا ہو گیا، لیور کام نہیں کرتا، گھٹنے کام آتا. اب پڑا کونے بہو تیری دولت کائے میں کام آئے. کس کام آئے گی؟ نہیں پیارے، ایسے بن جاؤ نا، ایسے بن جاؤ جو تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں واہ، جب مسلمان ایسا ہے تو ان کا اسلام کیسا ہے. جب قرآن پڑھنے والا ایسا ہے تو ان کا قرآن کیسا ہے. جب نبی کا غلام ایسا ہے تو پھر نبیوں کا امام کیسا ہے. سمجھو. اللہ میں حضرت ایسے ہی جیسے اسٹیج پہ سے نا ٹرین چھوٹ رہی تھی، وہاں سے آ رہا تھا بھوبنیشور سے اڑیسہ سے. جلدی جلدی میں نے نہ صافہ کھولا نہ کچھ، کی ٹرین چھوٹ رہی تھی. تقریر لوگ بولے اور سنا، بڑی تیزی سے، اللہ اس ڈرائیور کا بھی بھلا کرے، بڑی تیزی سے میں ایسی کر. تو میرے برابر میں جو سیٹ ہوتی ہے نا، ایک ہندنی کی بھی تھی. ہندنی مطلب غیر مسلم کی بیوی.
اس کی بھی تھی. اب سب لوگ کوئی میرا ہاتھ چومے کو وہ دیکھ رہی تھی اس کا چھوٹا بچہ رہے ہم. اب صبح کو جب اٹھے ہوئے اپنے تو اس کی ہمت نہیں بڑھ رہی تھی. تو وہ مجھ سے چھوٹتے کیا بولی, یہ بولی میں ہوں تو ہندو دھرم کی, اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ ٹی ویوں میں دیکھتی تھی, طرح دیکھتی مسلمان پتہ نہیں کیسے ہوں گے, مگر سب ایک جیسے نہیں ہوتے. میرا دل یہ کہتا آپ اپنا ہاتھ میرے بچے کے ساتھ کریں, اپنا ہاتھ. میں نے کہا کیوں؟ تو کہا اس کو کبھی کبھی مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے. صحیح بتاؤں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے غوث پاک کو پکارا, مخدوم پاک صابر پاک کو پکارا, ولیوں کو پکارا, اے اللہ آج میری لاج رکھے. اس نے پتہ نہیں کیا سمجھ کے, ورنہ پورے مسلمانوں کی پورے اس کی, میں تو اس لائق نہیں مگر غوث پاک آج بس کرم کر دینا. صحیح بتا رہا ہوں, 1 منٹ تک میں اسی سکتے میں رہا, میرا ذہن کہیں اور رہا ولیوں کی طرف. میں نے کہا آج صرف میری لاج رکھے, آج رکھنا. میں تو اس لائق نہیں ہوں مگر اس نے جو سمجھا ہے وہ آنچ نہیں آئی. میں نے غوث پاک کا نام لے کر رکھ لیا. اب میں جب بھی اپنی تنہائیوں میں ہوتا ہوں دعا کرتا ہوں, اے اللہ اسلام کو نیچے مت آنے دینا, اس کے بچے کو دورہ نہ کرے, بھلے وہ غیر مسلم. ایسے بن جاؤ, ایسے بن جاؤ, خالی زبان سے باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی؟ آج کے بعد غرور, تکبر, گھمنڈ, ریا نہیں کرو گے, ٹھیک ہے؟ اگر کسی بھائی کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دینا. میں بھی تو انسانی ہوں, غلطی ہو سکتی ہے, یہ تھوڑی غلطی ہو سکتی ہے. اور یہ علماء اب تک بیٹھے ہیں, ان کے سینوں میں قرآن ہے, یہ بہت معظم لوگ ہیں. ان کا مرتبہ, جس کا مرتبہ, جس کا بیان میرے نبی نے خود کہا ہو, اگر میں کہہ دوں کہ یہ بھائی اچھے ہیں تو دوسرے کہیں گے وہ تو صحیح ہے صاحب نے کہہ دیا. اور اگر نبی جس کو کہہ دیں تو, جس کو نبی کہتے ہیں, اب چاہے پوری دنیا غلط بتائے وہ اچھے. بلال کو میرے نبی نے سینے سے لگا لیا, اچھا کہہ دیا, رنگ کے کالے تھے مگر پوری دنیا کے بلال نہیں, اب ہلال ہو گئے. ایمان والوں کے چاند. یہ وہ لوگ ہیں نا جن کے بارے میں نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر تم میں وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہو پڑھاتے ہیں. تو نبی نے بہتر کہا نا, انسانی تو ہیں, کہیں نہ کہیں بھول چوک ہو جائے تو 100 باتوں میں اگر ایک غلطی ملی تو کوئی غلطی نہیں, کوئی غلطی نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس وجہ سے انہیں محبت سے دیکھا کرو. جس کی مسجد کے جو بھی امام ہیں, حافظ, قاری, مدرسے پڑھنے والے بچے, ان کی وجہ سے بہاریں ہوتی ہیں. میں تمہارا مہمان ہوں, اگر کوئی مجھے کچھ کہہ دے تو کم سے کم 10 لڑکے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے. اگر سید صاحب وہ کچھ کہا تو خیریت ہے, کھلے ہو جائیں گے. اور برا تو پورے مجمع کو ہی لگے گا, لگے گا نہیں لگے گا. تو جو نبی کا مہمان ہو, کس کا مہمان ہو, اسے اگر کوئی برا کہہ دے تو پھر حشر کے میدان میں کیا منہ لے کے جاؤ؟ کسی کی کسی سے برائی ہو جاتی تو اس کے سامنے کس منہ سے جائے گا؟ اور وہاں تو میرے ہی نبی کی چلے گی, آقا کی چلے گی. اس لیے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں, کوئی بات اپنے سے ایسی نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے؟ اور مدرسے کے بچوں سے, علماء تو سب جانتے ہیں, ان کو بھی میں سمجھاتا ہوں تمہاری بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے. تمہارے سینے میں قرآن ہے, تمہارے ہاتھوں میں قرآن. تم بھی کوئی ایسا غلط قدم مت اٹھا لیو جس سے پوری قوم بدنام ہو جائے. تم بھی اس بات کا دھیان رکھیے, ٹھیک ہے؟ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو گے, پیار کرو گے, موبائل کو غلط استعمال تو نہیں کرو گے, اچھا استعمال کرو گے انشاءاللہ. نمازیں پڑھیو, ماں باپ کی عزت کریو, جن کی شادی ہو گئی ہے میاں بیوی آپس میں محبت سے رہیو, ٹھیک ہے؟ بیوی شوہر کی ہو کے رہے, شوہر بیوی کا ہو کے رہے, اسی کی زندگی اچھی ہے. بہت سارے ہمارے پاس فون آتے ہیں, کہہ دوں یہ بات کا کہ میں اصلاح مل جائے, لڑکا سعودی عرب ہے, لڑکی دوسروں کی موٹر سائیکل پہ گھومتی پھر رہی ہے. اس کی ماں کو خیال رکھنا چاہیے, باپ کو خیال رکھنا چاہیے. شادی ہو گئی ہے مگر پھر بھی دوسروں سے بات کر رہی ہے, SMS دوسروں کے آ رہے ہیں. یہ سب غلط بات ہے, یہ ہم لوگوں کو کام نہیں. تمہاری شادی ہو گئی, بیچاری گھر میں بیوی ہے, تم دوسرے کے گھر جا رہے ہو, ابھی بھی دوسری عورتوں سے باتیں کر رہے ہو, یا اللہ نہ کرے. یہ سب ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب تک جو تھا وہ تھا, مگر اب مت کرو, اب نہیں چھوڑو. اللہ تعالیٰ 100 قتل کرنے والے کو بھی معاف کر دیتا ہے. اب سے نئی زندگی شروع کر دو, بولو انشاءاللہ.
صحیح بتا رہا ہوں میں تمہیں دل سے ایسی دعا دے کے جاؤں. ہاں میرے پاس کچھ اور تو ہے ہی نہیں. کار ہے وہ بھی الٹو ہے, اس میں 2-3 ہی آدمی آ پائیں گے. اب یہ ہے ساجد بھائی ہے, یہ کہہ بھی رہے تھے حضرت اب بڑی کار لے لو, تو میں نے کہا کار کو مت کہو, میرے لیے دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھا کر دے, بڑا نہ کرے اچھا کر دے, سمجھے. بہرحال یہ تو ان کی محبتیں ہیں, سب باتیں ہیں. تو اتنی اچھی دعا دے کے جاؤں گا جو میرا دل کرے گا انشاءاللہ, مگر آج سے ایک دم نئی زندگی شروع کر. ٹھیک ہے, بولو انشاءاللہ. اے اللہ میرے مولا, تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما, ان کی نسلوں میں خوشیاں عطا فرما. تمام جن حضرات نے جلسہ کرایا سب لوگوں کو کہ اللہ ان کے گھروں میں, سب کے گھروں میں بہاریں عطا فرما دے. ان علماء کو اپنے در سے غنا نصیب فرما, میرے بھی علم اور عمل میں برکت عطا فرما. توبہ کرے, استغفر اللہ استغفر اللہ ربی ربی من من کل ذنب ذنب واتوب واتوب الیہ, الیہ, لا الہ لا الہ الا الا اللہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.